نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج 13 دسمبر سن 2023 ہے۔ 13 دسمبر 1963 کو فقیہ کشمیر، محافظ ختم نبوت، وادی بنا کی عظیم سے عظیم تر مذہبی، سیاسی، سماجی اور روحانی شخصیت، سابق مفتی اعظم ریاست جموں کشمیر، پیر طریقت، خلیفہ مجاز، تاجدار گولڑا، پیر مہر علی شاہ صاحب اور فاضل دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالکریم رحمہ اللہ تعالی کا یوم وفات ہے۔ آپ کوٹ کندو خان تحصیل میرپور میں 1883 میں مولانا نظام الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ ابھی مفتی صاحب کی عمر قریباً 5 برس کی ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کے والد مولانا نظام الدین نے خطہ آزاد کشمیر کی بڑی علمی شخصیت فخر سیاق مولانا ابراہیم سیاکھوی صاحب کی ہمشیرہ سے شادی کی۔ اسی تعلق اور نسبت کی وجہ سے آپ کو سیاق میں مولانا ابراہیم سیاکھوی صاحب سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ابو حنیفہ وقت مولانا عبداللہ کھمباہی رحمہ اللہ سے کچھ علوم حاصل کیے، پھر پنجاب بھر کی علمی شخصیات سے فیض یاب ہوتے رہے، پھر دورہ حدیث اور حدیث کے علم کے لیے دارالعلوم دیوبند کا سفر کیا اور 1918 میں فاضل دارالعلوم دیوبند کے نام سے پہچان حاصل کر لی۔ اس کے بعد اپنے علاقہ وادی بنا کھوئرٹا میں آ کر علم و عرفان کی شمع روشن کرنے میں مصروف عمل ہو گئے۔ مفتی صاحب نے ہر میدان میں اپنا آپ منوایا، وہ میدان سیاست ہو یا میدان تصوف یا پھر میدان خطابت۔ قدرت نے آپ کی ذات میں کمال کے ملکے عطا کر رکھے تھے۔ آپ نے اپنے زمانہ کی ہر دینی تاریخ میں حصہ لیا۔ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو محنت اور خدمات سر انجام دی، وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ قیام پاکستان سے بہت پہلے ہی قادیانیت کوٹلی آزاد کشمیر میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ اس شجرہ ممنوعہ کی آبیاری میں مرکزی کردار ادا کرنے والا قادیانی مبلغ محبوب عالم ہے، جس نے مرزا قادیانی کے ہاتھ پر براہ راست 1897 میں قادیانیت کو قبول کیا۔ مولوی محبوب کے علاوہ کئی قادیانی مبلغین نے مرزا کے ہاتھ پر جہنم کا ٹکٹ خرید لیا۔ ان حالات میں علماء اہل سنت والجماعت نے قادیانیت کے خوب پرخچے اڑائے۔ کئی جید علماء کرام قادیانیت کے تعاقب کے لیے کوٹلی آزاد کشمیر تشریف لائے، جن میں خاص طور پر مولانا غلام اللہ خان، مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر، مولانا منظور احمد چنیوٹی اور پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام شامل ہے، جبکہ مقامی علماء کرام میں مولانا اسماعیل قریشی، مولانا نظام الدین، مولانا فیروز الدین اور فقیہ کشمیر مفتی عبدالکریم رحمہ اللہ تعالی کا نام سر فہرست ہے۔ مفتی صاحب نے قادیانیت کا خوب علمی محاسبہ کیا اور بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا سامان مہیا کیا۔ مفتی صاحب اپنے خطبات جمعہ میں خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت ہی بیان فرماتے۔ برادرم مولانا محمد علی صاحب نے تذکرہ مفتی عبدالکریم کتاب لکھی حضرت اقدس مفتی عبدالکریم رحمہ اللہ تعالی کی حیات پر۔ آپ نے اس کتاب میں لکھا کہ تقسیم ہند سے قبل تاجدار گولڑا نے جب پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا، انہوں نے جب علماء کے ایک وفد کو لے کر پورے بر صغیر کا دورہ کیا تحفظ ختم نبوت کے لیے، تو پیر صاحب نے اس سفر میں حضرت اقدس مفتی عبدالکریم رحمہ اللہ تعالی کو بھی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے اپنے ساتھ لیا۔ چنانچہ ان حضرات نے چپے چپے پر پروگرامات کیے اور مسلسل 6 ماہ تک عوام کو مسئلہ ختم نبوت سمجھایا۔ مفتی صاحب نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دی، وہ بھی قابل رشک ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر میں مفتی صاحب کو 2 مرتبہ 6 ماہ کے لیے ریاست بدر کیا گیا۔ اس دوران آپ نے منگلا قلعہ میں قید کے علاوہ تقریباً 11 سال مجموعی طور پر قید بمشقت کاٹی، مگر دشمن آپ کے پایہ ثبوت میں لغزش
برپا نہ کر سکے، اور آپ نے یہ کہتے ہوئے جیل کی سلاخوں کو چوم لیا کہ حق کی پاداش میں زندہ ملا ہے، خوش ہیں، پوجے نہ گئے ہم سے کفر کے سورج چڑھتے۔ مفتی صاحب کی حیات سے اور آپ کے اس مختصر سے تعارف سے آزاد کشمیر بالخصوص وادی بنا کے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہم میں گزری مگر آج ہم ان سے ناواقف ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں مفتی عبدالکریم کون تھا۔ میری آپ سے گزارش ہوگی، ہم اتنی عظیم شخصیت جب ہم میں گزری آزاد کشمیر میں بالخصوص وادی بنا میں، تو ہمیں ان کی شخصیت، ہمیں ان کی جو ہے تعارف ہمیں ان کا ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب کی خدمات کیا ہیں۔ اس والے سے میں آپ کے سامنے برادر مکرم مولانا محمد علی کوٹلوی صاحب کی کتاب جو انہوں نے لکھی تذکرہ مفتی عبدالکریم، وہ میں اس کی پکچر بھی اپنے ویڈیو پیغام میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، یقیناً وہ ہم سب کے لیے نفع مند ہے۔ اور میں آپ سب کی وساطت سے آزاد کشمیر کی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے نام سے کسی ہاسپٹل کی بنیاد رکھی جائے یا کسی دینی ادارے کی بنیاد رکھی جائے تاکہ مفتی صاحب کا نام روشن رہے۔ دوسرا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب آزاد کشمیر کے ایک سائٹ ایریا سے اٹھ کر پاکستان کے درمیان میں پیر مہر علی شاہ صاحب سے بیعت کر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی محنتیں کر سکتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے سائٹ ایریا سے اٹھ کر ملتان جیسے اولیاء کے شہر میں جا کر علماء سے مل کر ختم نبوت کے لیے دین کی تحریکوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ہم آج ایک جنازوں میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، شادی بیاہ میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم میں اختلافات کیوں ہیں؟ مفتی صاحب آزاد کشمیر کے سائڈ ایریا سے اٹھ کر پاکستان کے درمیان کے لوگوں سے مل کر، اور یہاں پاکستان کے درمیان کے لوگ آزاد کشمیر کے سائڈ ایریا میں بارڈر ایریا میں جا کر ایک ہی تحریک میں حصہ لے سکتے ہیں مل کر، تو آج ہم میں یہ دوریاں کیوں ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان ایک ایک ہو جائیں۔ خیر، مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عظیم خدمات، اللہ کرے کہ ہم سبھی کو مفتی صاحب کی حیات کے بارے میں علم ہو، اور ہم سبھی جو ہے مفتی صاحب سے آج جو مفتی صاحب کے خاندان کے لوگ جو فیض پھیلا رہے ہیں ہم بھی اس سے واقف ہوں۔ خیر، محبت اور مودت کا یہ پیکر، شجاعت اور بہادری کا امام، اور کشمیر کی تاریخ کا سنہرا باب، 13 دسمبر 1963 بروز جمعہ قریباً دن 2 بجے خود تو بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے، مگر اپنے خاندان کے کچھ افراد چھوڑ گیا جو علم و عرفان کی شمع آج بھی روشن کر رہے ہیں، جس کی زندہ مثال آپ کے صاحبزادہ مولانا عرفان غوری صاحب ہیں، جو اپنے علاقہ وادی بنا کے لوگوں کو اپنے قبلہ والد صاحب کی سے حاصل کیے گئے علوم، قبلہ والد صاحب سے جو فیض حاصل کیا اس سے اپنے علاقہ کے لوگوں کو مستفید فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا جنازہ وادی بنا میں سب سے بڑا جنازہ تھا، مفتی صاحب سے بڑھ کر مفتی صاحب سے پہلے کسی کا جنازہ نہیں ہوا۔ آپ کا جنازہ آپ کے صاحبزادہ مولانا عبد الرحمان صاحب نے پڑھایا۔ اس موقع پر آپ سے عقیدت رکھنے والا ہر شخص جو ہے وہ غم سے نڈال تھا، ہر شخص پریشان تھا، اور ہر شخص زبان حال یہ کہہ رہا تھا کہ ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔